السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قوم لوط کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا، کیونکہ اس گفتگو کا مقصد آج کل کی نسل کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ قانون قدرت میں ترمیم کرنے کا سوچیں گے تو عذاب الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج کل ٹرانسجنڈر کا موضوع ہر جگہ زیر بحث ہے، اس لیے یہ بتانا اور سمجھنا مقصود ہے کہ جب بھی آپ قانون قدرت کے خلاف جائیں گے تو آپ کو قوم لوط کا انجام ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قوم لوط اور ان پر آنے والے عذاب کی وجوہات کیا تھیں؟ اب آتے ہیں قوم لوط کے قصے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سدوم شہر میں آباد ہو گئے تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چن لیا ہے، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سدوم کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ اس دور میں سدوم سب سے گندا شہر مانا جاتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی یہی گندگی کا اور بے حیائی کا کام شروع ہوا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھ سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مرد جو تھے دوسرے مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کا عمل کیا کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، اور یہ بہت خوفناک بات تھی کیونکہ اس سے پہلے امتوں میں سے کوئی بھی امت بدفعلی کے اس قدر بدترین مرحلے تک نہیں پہنچی تھی جس کا آغاز سدوم کے لوگوں نے کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دی اور اسے بتایا کہ میں تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم جو کام کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں کہاں اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 81، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ تو یہ سن کر جب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو وہ کہنے لگے، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے باک باز ہیں۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے سالہ سال یہ کوشش کی کہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں اور بدفعلی کے اس عمل کو چھوڑ دیں، لیکن سدوم کے لوگوں میں سے ایک بھی فرد لوط علیہ السلام کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کی یہ دعا سنی، ویسے ہی اللہ نے فرمایا، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کے بھیس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر یعنی کہ مہمان بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں اور پھر لوط علیہ السلام کی مدد کو وہ نکل جائیں۔ اب سورۃ ہود میں آیت نمبر 77 میں ہے، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا، اور آپ کہنے لگے کہ آج تو بہت ہی سختی کا دن ہے۔ اب یوں ہوا کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو تب بھی وہ خوبصورت مردوں کی شکل میں تھے، تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب میری قوم کے لوگ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھا، ویسے ہی اس نے فوراً پوری قوم کو خبر دے دی، ہر ایک کو بتا دیا ان کے بارے میں کہ لوط علیہ السلام کے گھر 3 نہایت خوبصورت مرد آئے ہیں۔
اب یہ سنتے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کے مردوں کی حوث جو ہے وہ جاگ گئی اور وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 77 میں ہے، اور آئے آپ کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملہ میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ تو لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو میری بیٹیاں، یعنی زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تاکہ تم ان سے شادی کرو اور اپنی جنسی ضروریات پوری کر سکو۔ اور اس پر پھر وہ پلٹ کر کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ اب سورہ ہود آیت نمبر 29 میں ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم نہیں چاہتے۔ پھر لوط علیہ السلام کہنے لگے، لوط نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلہ کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ تو اب سورہ ہود آیت نمبر 81 میں ہے، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور ایک آدمی کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو حیران اور غصے میں آدمی چلائے، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی۔ بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے، لیکن ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ تھی، کیونکہ وہ شروع سے قوم لوط کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ تو پھر سورہ ہود آیت نمبر 82 میں ہے، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ بتہ کنکریوں کے ساتھ۔ پھر جیسے ہی صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں تو ان کرنوں میں ایسی گرمی تھی جیسے آگ ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدوم کی اس بستی کو اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور ایسے لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کو مرغیوں کی آواز اور کتوں کا بھونکنا سنائی دے رہا تھا۔ اور پھر آسمان کی ان بلندیوں تک قوم لوط کو لے جا کر واپس زمین پر ایسے پٹخا گیا کہ اوپری والا جو حصہ تھا وہ نیچے چلا گیا اور نچلا حصہ زمین کا اوپر آ گیا، اور یوں وہ سب زمین سے واپس ٹکرا کر کچلے گئے اور زمین میں جو ہے دھنس گئے۔ پھر ان میں سے جو لوگ تب بھی زندہ تھے لیکن زخمی تھے، تو ان کے لیے آسمان سے کنکریاں برسائی گئیں جنہوں نے انہیں مسل کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوط علیہ السلام کی بیوی چلائی، ہائے میری قوم! اور جیسے ہی یہ چلائی ویسے ہی ایک کنکری آسمان سے آ کر اس پر گری، اور ایسے گری کہ اسے سر سے پاؤں تک کیما کیما کر دیا۔ یہی انجام ہوا قوم لوط کا، اور یہی انجام ہے ہر اس شخص کا جو قوم لوط کی بدفعلیوں میں پڑا ہوا ہے یا جو ان بدفعلیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے اس بدفعلی کے عمل کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کے ساتھ ہیں اور ہم تو انسانیت پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، یعنی قوم لوط بھی ایسے ہی جواز دیا کرتی تھی تاکہ ہم اپنی جو ہے بدفعلی کے عمل کو ٹھیک قرار دے سکیں،
لیکن دیکھو پھر کیسا مزہ سکھایا اللہ نے ان کو، تو ڈرو پھر اس دن سے جب یہ عذاب ہم تک آ جائے گا۔